اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صحابہ کرام کے عمل کو نقل کیا. کہا کہ تمام روایات اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ میں صرف ایک سلام پھیرتے تھے. آج کے اس خطبہ میں 5 ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ نماز جنازہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے. اگر ان 5 چیزوں پر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو لوگ اجنبیت کا احساس کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ کون سا دین ہے، یہ کون سے مسلک والے ہیں، کہاں سے چلے آئے ہیں. اس طرح کی تو بات ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ دیکھی، نہ سنی اور نہ ہی ہم نے کیا. تو بھائی اگر آپ جہالت کے حساب سے کام کر رہے ہیں تو کوئی کچھ کیا کر سکتا ہے. اگر صحیح دلائل کی روشنی میں کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو اصل میں اسی کو عبادت کہتے ہیں. اور یہ جو نماز جنازہ ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان بہت ہلکے میں لے لے اور کہے کہ بس یہ بھی کیا تو چلے گا، وہ بھی کیا تو چلے گا، یا اپنے سے کوئی چیز ایڈ کر دے، لاؤ اس میں یہ چیز داخل کر دو اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے حساب سے. تو نماز جنازہ مستقل ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کی دلیل ہونی چاہیے. تو جو بھی قسم کی عبادتیں شریعت اسلامیہ کے اندر ہیں اس کی دلائل موجود ہیں. اگر اس دلیل کی روشنی میں وہ کام کیا جائے تبھی جا کر کے وہ عبادت ہوگی. اگر دلیل کی روشنی میں وہ کام نہ کیا جائے تو پھر وہ صریح بدعت اور گمراہی ہوگی. تو ہر ایک مسائل میں جہاں پر لوگوں کا اختلاف ہے اس میں ایک نماز جنازہ بھی ہے. تو نماز جنازہ میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت شدہ آپ کے صحیح ترین احادیث ہیں ان تمام احادیث کو نظر انداز کر کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے حساب سے لوگ جنازے کی نماز پڑھنے لگے اور مردوں کو دفنانے لگے. تو وہی ہمارے معاشرے کے حساب سے، چونکہ اس موضوع سے معاشرے کو بالکل کنیکٹ کیا گیا ہے، یہ پریکٹیکلی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ان 5 چیزوں پر لوگوں کا عمل نہیں ہے. اور جو لوگ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تر و تازہ رکھے، کیونکہ ہماری اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزرنی چاہیے. تو یہاں بتانے کا مسئلہ یہ ہے تاکہ صحیح دین کی روشنی میں ہم اور آپ صحیح مسائل پر عمل کر سکیں. تو جنازہ اور نماز جنازہ یہ دراصل ایک مستقل عبادت ہے اور تمام اہل علم کے نزدیک اس کو فرض کفایہ کے درجے میں رکھا گیا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، جنازہ کا جو طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس کو پورے طور پر واضح کر دیا ہے. مطلب کوئی بھی حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے، شروع سے لے کر آخر تک، یہاں تک کہ میت کو کیسے غسل دیا جائے گا، کیسے کفنایا جائے گا، کیسے دفنایا جائے گا، اس طرح کے جتنے سارے مسائل ہیں، یہاں تک کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی، وہ تمام طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں اور باضابطہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر بتا دیا ہے، جس کے لیے دلائل موجود ہیں. اب ان تمام چیزوں کو ہٹا کر کے لوگوں نے اپنے معاشرے کے اندر اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے حساب سے جنازے کی نماز پڑھنے لگے، میت کو غسل دینے لگے، میت کو کفنانے لگے اور میت کو دفنانے لگے. یہاں تک کہ دفنانے کے بعد بھی بہت ساری بدعات اور خرافات انجام دیتے ہیں. تو چونکہ یہ موضوع پورے نماز جنازہ کے احکام و مسائل پر نہیں ہے اور نہ ہی یہ موضوع نماز جنازہ سے متعلق کتنے بدعات اور خرافات ہیں اس پر ہے، یہاں صرف 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے. اگر
نماز جنازہ کے پورے احکام و مسائل آپ جاننا چاہتے ہیں شروع سے لے کر کے اخیر تک کل 40 مسائل میں، تو ہمارا درس کل ہی سے شروع ہوگا اسی مسجد میں روزانہ بعد نماز عشاء صرف 5 منٹ کا۔ اگر آپ 5 منٹ کا ٹائم عشاء یہاں آ کر کے پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد آپ 5 منٹ ٹائم دیتے ہیں تو کل سے میں شروع کر رہا ہوں، شروع سے لے کر کے آخر صرف 40 دن میں 40 مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ 40 ڈیز میں صرف 5 منٹ کا وقت لگتا ہے، اس میں آپ کو شروع سے لے کر کے سارے مسائل آ جائیں گے صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ یہاں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نماز جنازہ سے متعلق لوگوں نے کیا کیا چیزوں کو چھوڑا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو لوگوں نے نظر انداز کیا ہے، مرنے سے پہلے اپنی جنازے سے متعلق نماز جنازہ اور کفنانے دفنانے اور غسل دینے کے تعلق سے لوگ وصیت کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو لوگوں نے نظر انداز کیا۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر ایک شخص توحید کو اپناتا ہے اور اس کے پورے گھر والے غیر مسلکی ہوتے ہیں، شرک اور بدعات پر عمل کرنے والے۔ اب اس توحید والے بھائی نے اگر وصیت نہیں کی کہ میری نماز جنازہ ایک سلفی عالم ہی پڑھائے یا وہ آدمی پڑھائے جس کا عقیدہ منہج سلف کے مطابق ہو، یا وہ یہ وصیت کر کے نہ جائے کہ میری قبر کے اوپر دیکھو پھول نہ ڈالنا، یا پھر یہ ہے کہ نہلانے اور دھلانے کے تعلق سے لوگوں میں جو بدعات اور خرافات ہیں ان چیزوں کو اگر وہ وصیت کر کے نہ جائے تو یاد رکھیے آگے چل کر کے وہی اہل توحید بھائی جنہوں نے اپنی زندگی توحید پر گزاری ہے، مرنے کے بعد وہ سارے بدعات اس کے جنازے کے ساتھ کرتے ہیں جو قطعاً ایک اہل توحید کا سیوا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی ہم اہل توحید ہیں، مرنے سے پہلے زندہ رہتے ہوئے بھی عمل سے پروفٹ چاہیے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں پروفٹ چاہیے۔ تو یہ پروفٹ کب ملے گا؟ جب نماز جنازہ کو پڑھانے والا ایک اہل توحید والا ہوگا۔ اگر کوئی مشرک ہماری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائے تو ہماری بخشش ہوگی؟ اس کی تو خود وہ عمل قابل قبول نہیں ہے تو ہماری کیسے بخشش ہوگی؟ لہذا پڑھانے والا بھی توحید والا ہونا چاہیے اور جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ بھی توحید والا ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ زندہ رہتے ہوئے بھی عمل سے ہم کو پروفٹ چاہیے، فائدہ چاہیے، مرنے کے بعد بھی ہمیں لوگوں سے پروفٹ چاہیے، وہی ہمارا پروفٹ ہے۔ پڑھانے والا توحید والا اور پڑھنے والا بھی توحید والا، 40-100 اس طرح کے آدمی شریک ہو جائیں پر ہماری بخشش ہو جاتی ہے۔ تو بخشش ایک پروفٹ ہے جس کا ہمیں اور آپ کو چاہیے۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اس معاشرے کے اندر جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تنے تنہا ہیں یا 2-4 آدمی ہیں، ہماری کوئی بات نہیں چلتی ہے، تو شریعت نے ایک دروازہ رکھا ہے، آپ مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں کہ دیکھو بھائی ہماری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جو توحید والا ہوگا، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور جنازے میں جتنے بھی قسم کے بدعات ہیں آپ کو پتہ چل جائے کہ کفنانے دفنانے، میت کو غسل دینے اور نماز جنازہ پڑھنے سے متعلق دفنانے کے بعد بھی بہت ساری بدعات انجام دیے جاتے ہیں۔ پرسوں کچھ دن پہلے جو ہے ایک جنازے میں جانا ہوا تو وہاں پر دیکھا کہ نماز جنازہ ساری چیزیں ہونے کے بعد قبر کے پاس بھی سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، سورہ ملک پڑھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی دعائیں اور پڑھی جا رہی ہیں اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے حساب سے۔ تو اس طرح بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے پھولوں کا مسئلہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا کر کے لوگ بدعات اور خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہمارے لیے ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم وصیت کر جائیں کہ ہماری نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جو ایسا ہوگا۔ یہاں پر دلائل ہم دیکھیں گے اس تعلق سے کہ مرنے سے پہلے انسان کو اپنی نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین کے تعلق سے کیا کچھ وصیت کرنی چاہیے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے چہیتے ساتھی، آخری وقت ہے، ہم لوگ جو ہے اس آخری وقت میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھا روتے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، مرنے والے ہیں اور لگاتار روئے جا رہے ہیں۔ ہماری طرف انہوں نے توجہ بھی نہیں کیا بلکہ اپنے چہرے کو انہوں نے دیوار کی جانب کر لیا اور روئے جا رہے ہیں۔ تو ان کا لڑکا آیا، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، میرے ابو جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟
اللہ کے رسول نے تو آپ کی یہ خوشخبری سنائی، یہ خوشخبری سنائی، مطلب جو بھی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی تھی وہ ساری خوشخبری ان کو بتا دی کہ فلاں فلاں خوشخبری آپ کو سنا دی، پھر بھی آپ رو رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سنو، ایک آدمی اپنے آگے کے لیے مستقل طور پر جو تیاری کرتا ہے ان تمام تیاریوں میں سب سے افضل تیاری میری یہ تھی کہ میں نے یہ گواہی دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے۔ یہ بات کی بھی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میری زندگی میں 3 حالات آئے، 3 موڑ، میری زندگی میں 3 حالات آئے اور وہ تینوں حالات تم سن لو۔ پہلی حالت میری زندگی میں یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نفرت اور سب سے زیادہ بغض میں رکھتا تھا، کیونکہ ابھی میں نے اسلام نہیں لایا۔ میرے دل میں تو ایسا ارادہ تھا کہ میں اللہ کے رسول کے اوپر قابو پا جاؤں اور آپ کو قتل کر دوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہا کہ اگر اسی حالت میں مر جاتا تو جہنم والوں میں سے ہوتا۔ پھر دوسری زندگی میری زندگی میں آئی، دوسرا مرحلہ میری زندگی میں یہ آیا کہ میرے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی۔ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا آپ داہنے ہاتھ کو بڑھائیے تاکہ میں آپ پر بیعت کروں۔ جیسے ہی آپ نے بڑھایا میں پیچھے کھینچ لیا۔ کہا عمر کیا ہوا؟ کہا ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ بخشش چاہتا ہوں، اب اتنے سارے گناہ کر چکا ہوں، بخشش کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، سنو اسلام پہلے گناہوں کو مٹاتا ہے، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، ہجرت بھی پچھلے گناہوں کو مٹاتی ہے، وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج بھی پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو ابھی مسلمان ہو رہا ہے، وہ سارے گناہ جو تم نے کیے وہ تمہارا پاس تھا، اس اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے گناہ تم سے معاف کر دیے ہیں، دور کر دیے ہیں، تمہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، اب میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ، اتنا محبوب اور پسندیدہ کہ میں آنکھ بھر کر اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر مجھے سے کوئی پوچھے کہ تم اللہ کے رسول کا حلیہ بتاؤ، تو چونکہ میں نے کبھی اللہ کے رسول کو ایسے آنکھ بھری نظروں سے نہیں دیکھا، لہذا اللہ کے رسول کا حلیہ میں نہیں بیان کر سکتا۔ اتنی محبت، اس حالت میں اگر میں مرا تو یقین ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ تیسری حالت میری زندگی میں وہ آئی، کچھ ذمہ داریاں مجھے مل گئی، اب پتہ نہیں ان ذمہ داریوں کے تعلق سے میں نے کیا کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ 3 حالات اپنی زندگی کے بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں سنو تمہارے لیے ایک وصیت ہے، جتنے سارے لوگ اس وقت جب آخری وقت میرا چل رہا ہے، سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ سنو فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، لوگوں سنو جب میں مر جاؤں تو میری جنازے کے ساتھ کسی نوحہ کرنے والے کو مت لے کے جانا، اور میرے جنازے میں آگ کو لے کر کے نہ جانا۔ زمانہ جاہلیت میں اس وقت بھی جب صحابی رسول موجود ہیں، جنازے کے تعلق سے ایک بدعت لوگوں میں یہ عام تھی کہ آگ جلا کر کے جنازے کے ساتھ لوگ چلتے تھے، اور نوحہ کرنے والوں کو لوگ بلاتے تھے۔ ان کو لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی بنیاد پر میری نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین کے تعلق سے ایسا کر سکتے ہیں، لہذا مرنے سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے کہہ دیا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد خبردار یہ نہیں کرنا، اور کرنا کیا یہ بھی بتایا۔ کہا جب میں مر جاؤں میری قبر پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، اور مٹی ڈالنے کے بعد اتنی دیر تک میری قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے دعا کرنا، یہاں تک کہ ایک اونٹ کو ذبح کر دیا جائے اور اس کے گوشت تقسیم کرنے کے تعلق سے جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے دیر تک کھڑے تم دعا کرنا، تاکہ آنے والی جو منزل ہے، جو نئی منزل میری شروع ہو رہی ہے، اس کے تعلق سے میری جان پہچان ہو جائے، اور رب کی طرف سے جب فرشتہ آئے تو میں صحیح صحیح ان کا جواب دے سکوں۔ کتنی اچھی بات ہے، لیکن انسان مرنے سے پہلے وصیت نہیں کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کب میں مر جاؤں یا ٹپک جاؤں۔ بھائی زندگی میں جو لکھ دیا گیا ہے موت تبھی آئے گی، آپ جب بھی وصیت کریں اسی وقت آئے گی جب آپ کی موت لکھی ہوئی ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اس حدیث کی روشنی میں بھی، جو صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ایک اور دلیل یہاں پہ دیکھیں گے
یہ سنن ترمذی کتاب الجنائز کی حدیث ہے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لوگوں سنو جب میں مر جاؤں گا تو تم لوگوں کے لیے یہ وصیت ہے میرے تعلق سے, جب میں مر جاؤں تو میری موت کی خبر نہ سنانا لوگوں کو. اب کہیں گے موت کی خبر نہیں سنانا, مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے, اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے ینہا عن النعی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعی سے منع کرتے تھے, تو مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ نعی نہ ہو جائے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے, موت کی اطلاع دینا اور خبر دینا, کئی احادیث ایسی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود موت کی خبر دی ہے, جیسے نجاشی بادشاہ ہے اور دیگر صحابہ کرام کا. لیکن ایک صورت ایسی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ انسان ویسی موت کی خبر نہ دے, وہ موت کی خبر جاہلیت والی موت کی خبر ہے. تو اس خبر سے, اس نعی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. مطلق طور پر موت کی خبر دی جائے اور اطلاع دی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جاہلیت والی اگر اطلاع ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کیونکہ یہ نعی ہے. تو ایک صحابی رسول کو لگا کہ جب میں مروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت کے تعلق سے خبر اس طرح کی نہ پھیلا دی جائے جس طرح سے زمانہ جاہلیت میں لوگ پھیلاتے تھے, لہذا مرنے سے پہلے ہی کہہ دیا اس طرح کی خبر تم لوگ مت پھیلانا. آئیے ایک تیسری حدیث دیکھتے ہیں, یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں موت کا وقت حین حضرہ الموت, موت کا وقت قریب آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس وقت وصیت کر رہے ہیں لوگوں کو, کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میرے پیچھے آگ لے کر کے بھی نہ چلنا, اور کرنے کے لیے کہا کہ جیسے ہی میں مروں فوراً مجھے نماز جنازہ پڑھ کر کے دفنا دینا, فوراً. وَأَسْرِعُوا بِي, تاخیر نہ کرنا, جلد بازی کرنا, فوراً دفنا دینا. بھائی اتنی جلدی کیوں ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث سنائی. کہا سنو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے, آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني, جب آدمی نیک ہوتا ہے مرنے والا چارپائی پر اسے رکھا جاتا ہے تو اس وقت اس کی لاش کہہ رہی ہوتی ہے قدمونی قدمونی, مجھے میری اصل منزل تک پہنچا دو. وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السُّوءَ عَلَى سَرِيرِهِ, جب کسی بدبخت کی جنازہ, جب کسی بدبخت میت کی جنازہ اور اس کی لاش کھاٹ پہ رکھی جاتی ہے, وہ بدبخت لاش کہتی ہے ارے تم کہاں لے کر کے جا رہے ہو, مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو, کہاں لے کر کے جا رہے ہو, اینا تذهبون, تمہارے لیے بربادی ہو, کہاں لے کر کے جا رہے ہو مجھے. وہ بدبخت روح اسے کہتی ہے. لہذا مومن ہوتا وہ ہے مرنے کے بعد فوراً اسے دفنا دیا جائے. ہمارے جتنے بھی اہل علم گزرے ہیں سب نے مرنے سے پہلے الحمدللہ وصیتیں کر دی. یہ دلائل جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں, ہمارے اس معاشرے کا حال ہی وہی ہے. کتنے بھائیوں اور بہنوں کو دیکھا گیا, بڑی تکلیف ہوئی, توحید پر رہنے والے یا توحید پر رہنے والی, نماز روزے کی پابند کرنے والے یا کرنے والی, جب مرنے کا وقت آیا تو رشتہ داروں نے اس قدر ان کے اوپر دباؤ ڈالا, یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی پڑھانے کے لیے نہیں دیا. ہمارے ہی عالم نماز جنازہ پڑھائیں گے, فلاں ہی نماز جنازہ پڑھائیں گے. بیچارے بولتے رہے, وہاں ان کی ایک بھی نہ سنی گئی. تو قبل اس کے کہ وہ وقت ہماری زندگی میں آئے, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہی لکھ کر کے دو آدمی کو تھما دو. اب کس کی مجال ہے کہ اس وصیت کے خلاف ہو جائے. دوسری سنت, جب ایک آدمی مرتا ہے تو جن اوقات میں نماز جنازہ اور دفنانے سے منع کیا گیا ہے اس اوقات میں بھی لوگوں کو دفنا دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور پریکٹیکلی طور پر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. یاد رکھیے 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نماز جنازہ پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے اور اس وقت میں دفنانا بھی صحیح نہیں ہے. 3 اوقات ایسے ہیں, ان اوقات کی پابندی ہمیں اور آپ کو کرنی ہے. جب انسان مرتا ہے ٹائم آپ فکس کر رہے ہیں تو پوچھئے کہ کون سے 3 اوقات میں دفنانا نہیں ہے اور نماز جنازہ نہیں پڑھنا ہے, اس کے بعد ہی آپ اپنے ٹائم کا اناؤنس کریں, اعلان کریں. وہ 3 اوقات کیا ہے؟ حدیث ملاحظہ ہو, صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ. حضرت عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں 3 ساعات کان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن وان نکبر فیہن. 3 اوقات ایسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے اور مردوں کو دفنانے سے منع کر دیا. صحیح مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں. 3 وقت. پہلے وقت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع. سورج جس وقت طلوع ہو رہا ہو، اٹھ رہا ہو، بلند ہو رہا ہو، یہاں تک کہ پوری طرح سے بلند ہو جائے، تو اس وقت بھی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، دوسری نمازیں بھی نہیں پڑھی جائے گی. اچھا کمال یہ ہے اللہ کے رسول نے صرف دفنانے سے منع نہیں کیا بلکہ پہلے کہا ان نصلی فیہن. ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا. نماز میں ساری نمازیں ہیں، چاہے فرض نماز ہو، نفلی نماز ہو یا جنازے کی نماز ہو، تو جنازے کی نماز بھی ان 3 اوقات میں نہیں پڑھی جائے گی اور ساتھ میں ان 3 اوقات میں دفنایا بھی نہیں جائے گا. خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے بیان کیا وَأَن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، اور ہم مردوں کو ان 3 اوقات میں دفنائیں، اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا. تو پہلے وقت جب سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ پوری طرح سے بلند ہو جائے. دوسرا وقت وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ. سورج ڈھلنے کے وقت میں حتی تمیل الشمس، یہاں کے سورج ڈھل جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. تو زوال کے وقت میں بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں اور دفنانا بھی جائز نہیں ہے. اور تیسرے وقت کے بارے میں کہا سورج جب ڈوبنے کے قریب ہو، یہاں تک کہ پوری طرح سے ڈوب جائے، تو اس وقت بھی نماز جنازہ پڑھنا اور دفنانا جائز نہیں ہے. اب کچھ لوگ آئیں گے، ترمذی کی ایک حدیث ہے، آپ کو بتانے ہے، ترمذی کی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میت آ جائے تو دفنا دو، کسی بھی وقت کا انتظار نہ کرو. حدیث ہے لیکن وہ حدیث سخت ضعیف ہے، صحیح حدیث نہیں. وہی ضعیف حدیث کو لے کر کے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جب بھی آئے تب بھی دفنا دو. صحیح سند کے ساتھ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. تو پر 3 مسئلہ یاد رکھیں گے اس حدیث کی روشنی میں. پہلا مسئلہ، نماز جنازہ اور دفنانے کے تعلق سے جو مکروہ اوقات ہیں 3 اوقات، اس کی پابندی کرنا چاہیے لیکن یہ واجب نہیں ہے. ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے ناپسندیدہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا وہ وجوب کے درجے میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا یہ کراہیت کے درجے میں ہے، جس کو کراہیت اور مکروہ کہتے ہیں، یہ اس درجے میں آتا ہے. نمبر 2، اگر وقت تنگ ہو، مطلب یہ ہے کہ بہت پہلے سے لاش رکھی ہوئی ہے، سب لوگ آ گئے ہیں اور مطلب وقت کی تنگ دامنی ہے، تو وقت تنگ ہونے کی صورت میں اگر ان 3 اوقات میں بھی دفنا دیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کا دفنانا صحیح ہوگا، لیکن ایک مجبوری کی تحت. عذر یہ ہے کہ وقت تنگ ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے، ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ 3 اوقات میں دفنانا نہیں ہے، اب اس کے بعد جان بوجھ کر کے ان 3 اوقات کا اناؤنس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے. تو یہ 3 مسائل بھی اس حدیث کے ضمن میں ہمیں یاد رکھنے چاہیے. جنازہ کے تعلق سے جس کو لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہے، تیسری سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں. اور کوئی آدمی کہے کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کون سا دین ہے بھائی، تم کہاں سے آئے ہو، مسلمان ہو کہ نہیں؟ اللہ اکبر. جو لوگ سورہ فاتحہ پڑھنے والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے تو مسلمان ہو گیا. کتنی ایسی جگہوں میں دیکھا گیا ہے امام جو پڑھانے والے ہیں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ دی، کہا مولانا اب یہ ہے کہ نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے لہذا پھر سے مطلب پڑھاؤ اور سورہ فاتحہ اس میں نہ پڑھو. باضابطہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ دوبارہ سے نماز جنازہ کو پڑھوایا گیا. تو یاد رکھیے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا مسئلہ کیا ہے. بہت علمی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اہل علم کے اقوال کی روشنی میں بھی اور دلائل کی روشنی میں بھی اپنے ذہن میں بیٹھا ہو. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے تعلق سے 3 قول ہیں، یہ تینوں قول یاد رکھنا ہے. پہلا قول، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کسی بھی صورت میں مستحب نہیں ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خدمات اور کوششوں کو قبول فرمائے اور ان سے راضی ہو، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی کوشش کو بھی قبول فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے. ان دونوں کا قول یہی ہے. دوسرا قول یہ ہے
کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان سے راضی ہو، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی مسلک ہے۔ تیسرا مسئلہ، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ صرف سنت ہے، اگر کوئی بغیر سورہ فاتحہ کے صرف دعا بھی پڑھ دے تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ یہ تین اقوال ہیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق۔ اب راجح کیا ہے آئیے میں بتاتا ہوں۔ راجح یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، یاد رکھیے گا، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، جس طرح اس نماز میں رکن ہے اسی طرح سے نماز جنازہ میں بھی رکن ہے۔ آئیے دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو عمومی حدیث جس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے، حدیث ملاحظہ ہو، ان عبادہ بن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواہ البخاری فی کتاب الاذان، یہ صحیح بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی بھی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اہل علم نے یہ کہا، یہاں پر اللہ کے رسول نے صلاۃ کہا، اور صلاۃ صرف فرض نمازوں کو نہیں کہا جاتا ہے، جتنی بھی نمازیں ہیں نماز جنازہ کو بھی صلاۃ ہی کہا جاتا ہے، تو صلاۃ نماز جنازہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو جس طرح سورہ فاتحہ وہاں رکن ہے یہاں بھی رکن ہے، یہ تو عمومی دلیل ہوگی۔ خصوصی دلیل ملاحظہ ہو، ان طلحہ بن عبد اللہ بن عوف قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا انها سنۃ، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر لا کر کے چیپٹر قائم کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے ہم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھا، فقرأ بفاتحة الكتاب، سورہ فاتحہ پڑھا اور کہا لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے یہ اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی صحابی اگر سنت کا لفظ بولے تو اس کا مطلب مستحب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب اللہ کے رسول کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا قول، اللہ کے رسول کا فعل، اللہ کے رسول کا عمل ہوتا ہے۔ لہذا کوئی کہے صحابی نے کہا یہ سنت ہے تو مستحب میں لے آؤ، مستحب نہیں ہوتا ہے۔ صحابی اگر سنت کا لفظ استعمال کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اور کسی بھی حال میں اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا مسئلہ، کہا یہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم کیا ہے، کہا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نماز جنازہ کا رکن ہے، لہذا نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ دلائل سے یہی بات ثابت ہے۔ نمبر 4، چوتھا مسئلہ جو نماز جنازہ کے تعلق سے جس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی زور سے نماز جنازہ پڑھا دے، کہاں سے آ گئے ہیں بھائی، آج تک تو ہم نے صرف پوشیدہ طریقے سے پڑھا، سری طور پر پڑھا ہے، زور سے نہیں پڑھا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھا ہے، اب یہ جہری طور پر نماز جنازہ پڑھنے والے کہاں سے آ گئے؟ یاد رکھیے نماز جنازہ جہری پڑھنا بھی درست ہے اور سری پڑھنا بھی درست ہے۔ جہری مطلب بلند آواز سے اور سری مطلب آہستہ سے، دونوں طریقہ صحیح ہے، دونوں طریقہ صحیح ہے۔ آپ یاد رکھیے دونوں طریقے کو اہل علم نے بیان کیا ہے اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ لہذا اگر کوئی زور سے سورہ فاتحہ پڑھ دے تو اسے سورہ فاتحہ ہے نماز جنازہ کا پورا طریقہ زور سے بتا دے جہری طور پر، تو اسے کہا جائے کہ کہاں سے لے کر کے آئے ہو، ان کی خود اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے 3 حدیث یہاں پہ پیش کروں گا کہ نماز جنازہ کو جہرن پڑھی جائے گی اور سرن بھی پڑھی جائے گی، دونوں طریقہ درست ہے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم صحیح کتاب الجنائز کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحافظوا من دعائه وهو یقول، میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے ایک جنازے کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی جو دعا پڑھی سن کر کے ہم نے اس دعا کو یاد کیا۔ اگر نماز جنازہ کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سری پڑھتے، آہستہ پڑھتے، تو صحابی رسول
یہ کہنا میں نے اس دعا کو یاد کیا. کیا دعا پڑھی آپ نے نماز جنازہ میں؟ وہ دعا بھی مذکور ہے. اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کو بخش دے، ورحمہ، اس کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، وعافیہ، عفو عنہ، اور اس کے سارے خطاؤں کو درگزر فرما دے، الی آخر دعا. بہت لمبی دعا ہے. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دعا پڑھی. یہاں سے استدلال یہ ہے کہ صحابی رسول کا وہ دعا یاد کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پڑھی تبھی تو یہ ممکن ہوا. دوسری حدیث دیکھیے، یہ سنن ابو داؤد کتاب الجنائز کی حدیث ہے. حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من المسلمین فسمعته یقول، اللہ کے رسول نے ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھائی، میں نے اللہ کے رسول کو یہ دعا کہتے ہوئے سنا، اپنے کانوں سے میں نے سنا، زور سے آپ پڑھ رہے تھے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک فقہ فتنۃ القبر، یا اللہ رب العالمین فلاں ابن فلاں تیرے امان میں ہے، لہذا قبر کے عذاب سے تو انہیں بچا لے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں زور سے پڑھی، اس لیے صحابی رسول نے یاد کیا اور اس کو سنا. تیسری حدیث جو سب سے زیادہ خاص ہے، جس میں جہر کا بھی لفظ موجود ہے، حدیث ملاحظہ ہو، ان طلحہ بن عبد اللہ بن عوف قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورۃ وجہر حتی اسمعنا، رواه النسائی فی کتاب الجنائز. یہ سنن نسائی کتاب الجنائز کی حدیث ہے. حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں کہ ابن عباس کے پیچھے ایک جنازے کی نماز ہم نے پڑھی، سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھی. اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی ایک سورت بھی لگائی جائے گی. اور کیسے آپ نے پڑھا؟ وجہر، آپ نے بلند آواز سے پڑھی، حتی اسمعنا، یہاں تک کہ ہم سب نے سنا. جب فارغ ہو گئے تو میں نے ہاتھ پکڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس نے کہا سنت و حق، یہ سنت ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اور یہی برحق ہے. تو بہرحال نماز جنازہ جہرن بھی پڑھی جا سکتی ہے، سرن اگر پڑھے تو سری اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، یہ بات بھی کہی جائے گی. لیکن نماز جنازہ جہرن پڑھنا بھی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، لہذا کہیں اگر پڑھا دیا جائے تو لوگ اس پر تانے نہ ماریں. اگر تانے مارتے ہیں تو اللہ کے نبی کی سنت پر تانے ماریں گے وہ. اور خاص طور پر اس وقت میں نماز جنازہ پڑھنے والے میں مجھے لگتا ہے کہ 2% یا 5% ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہوگی. اگر امام جہرن پڑھائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ دعا سب سنیں گے، اور سننے کے بعد جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے. کم سے کم ایک فائدہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو پتہ چلے اللہ کے نبی کی سنت ہے. کتنے سارے ایسے لوگ ہیں نماز جنازہ پڑھنے جاتے بس صرف کھڑے رہتے ہیں، وہ ان کو نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں اگر نماز جنازہ جہرن بھی پڑھا دی جائے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آخری بات، پانچویں بات جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. ایک جگہ پر ایک امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف سلام پھیر کر کے فارغ ہو گئے. اب لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا، یہ کون سا طریقہ لے کر کے آئے ہیں بھائی کہ نماز جنازہ میں صرف ایک طرف سلام پھیر دیا جائے. تو یاد رکھیے نماز جنازہ میں ایک طرف، صرف داہنے طرف، دونوں طرف نہیں، صرف داہنے طرف ایک طرف سلام پھیرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. آئیے یہاں پر وہ دلیل آپ کے سامنے ملاحظہ ہو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ فکبر علیہا اربعا وسلم تسلیمۃ واحدہ، رواہ الدارقطنی والحاکم. یہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، فکبر علیہا اربعا، 4 تکبیریں پڑھی آپ نے، اور 4 تکبیر کے بعد جب سلام پھیرنے کی بات آئی وسلم تسلیمۃ واحدہ، آپ نے صرف ایک سلام پھیری. یہ واضح حدیث موجود ہے، دارقطنی اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ نے ایک جانب سلام پھیری. اور لطف کی بات یہ ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صحابہ کرام کے عمل کو نقل کیا. کہا کہ تمام روایات اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ میں صرف ایک سلام پھیرتے تھے. دیکھا آپ نے، صحابہ کا اجماع بھی نقل کر دیا کہ نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرنا بھی جائز اور درست ہے.
لہذا اس چیز کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اتنی ساری باتیں آج اس خطبے میں رکھی گئی ہیں، 5 چیزیں ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر صحیح دین کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔